فرما رہے میں نے ارادہ کیا کہ ان شہروں کی طرف اپنے کارندے بھیجوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو ان شہروں میں بھیجوں، اور وہ جا کر دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو صاحب جائیداد ہے، اس کے پاس صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اور اس نے اس کے باوجود حج نہیں کیا، وہ اس پر جزیہ لگائے۔ جزیہ سے کیا بناتے ہیں؟ جو ٹیکس ہوتا ہے جو نون مسلم پے کرتے ہیں اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو نون مسلم ڈکلیئر کر دیا جائے اور ان سے بھی ٹیکس لیا جائے، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا۔ کیونکہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اس کے باوجود حج نہ کریں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، اور وہ مسلمانی 2 دفعہ تھا، ان پر جزیہ لگایا جائے۔ امام احمد نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو جہاں نے فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو اسے چاہیے اس میں جلدی کیا ہے۔ بعض بار حج فرض ہو جاتا ہے، ان کے بعد پیسہ بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں، بڑی عمر پڑی ہے، میں اس کے بعد چلا جاؤں گا، اگلے سال اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ آگے تو جہاں نے منع کر دیا، جو ہی حج فرض ہو اس کے بعد اس کا پیسہ ہو اس میں اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں جلدی کرنی چاہیے؟ اب آگے سن لیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسے وہ جلدی کرے اس لیے کہ کبھی وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے، یا کوئی چیز اس کی گم بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، یا کہ وہ جہاں ہمارے گھروں کی باتیں کر رہے قربان جائے مصطفیٰ کی، آگے وہ جہاں کی دور اندیش نظر دیکھیے، ہماری تربیت فرما رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں حج ٹریننگ کیمپ، مرادی کی یہ ہے ہماری تربیت۔ حضور فرما رہے ہیں وہ جلدی کرے، کیونکہ اگر وہ بیمار ہو گیا وہ پیسہ اس کی بیماری پر لگ جائے گا، اگر وہ پیسہ چوری ہو جاتا ہے تو وہ حج نہیں کر سکے گا، یا گم ہو جاتا ہے تو وہ حج نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ فوری طور پر جو ہی وہ صاحب استطاعت ہو اتنی رقم اس کے پاس آ جائے، اور میں نے پچھلے دن میں آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ کتنی رقم ہونی چاہیے حج کے لیے جو صاحب استطاعت ہے۔ ایک تو وہ بیمار نہ ہو اتنا کہ وہ جا نہ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ گورنمنٹ سائٹ پہ جاتا ہے تو 11-12 لاکھ اس کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر وہ پرائیویٹ ہی جاتا ہے تو 14-15 لاکھ اس کے پاس ہونا چاہیے، جس میں ٹکٹ بھی، قربانی بھی، باقی بھی جو لوازمات ہیں، وہاں کی رہائش کے اخراجات وہ شامل ہیں۔ اس طرح سے وہ صاحب استطاعت ہے۔ اگر اپنی ضروریاتی ضروریات کے علاوہ کسی کے پاس اتنی رقم پڑی ہوئی ہے تو وہ حج اس پر فرض ہو گیا، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، اسے جلد از جلد یہ فریضہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح بڑی ایمان افروز حدیث ہے، باقی اس کو صحیح کروائیں سامنے والی۔ حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مسلمان تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بڑی اہمیت تلبیہ، اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں حاضر، تیری بارگاہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر، بار بار اللہ کو پکارتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اور جب یہ پکارتا ہے تاکہ تو جہان ارشاد ہوتا، جب تو مسلمان تلبیہ کرتا ہے اس کے دائیں بائیں تمام پتھر درخت ڈھیلے سارے تلبیہ کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کو پکارتا ہے حج کے دوران، عمرے کے دوران، اللہ تعالیٰ کو دعا کا فرما رہے ہیں کہ صرف وہ پکار نہیں رہا ہوتا، ہر شے پکارتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں تک فرمایا کہ زمین ادھر ادھر مشرق مغرب سے پوری کی پوری اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس وقت روئے زمین پر ہر شے
اللہ کو پکارتی ہے، لبیک کہتی ہے، لبیک اللہم لبیک. اور دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ہر کوئی شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی حاجی سے ملو، جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مقام دیتا ہے. ایک تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا فرمایا جب کسی حاجی سے ملو اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اسے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنی بخشش کی دعا کرواؤ. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس سے بخشش کی دعا کرو؟ کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے. کہ جب انسان حج کر دیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، بالکل معصوم خطا بچے کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے دعا کرواؤ اپنی بخشش کی، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے. امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اب دیکھیے یہ فضیلت اس لیے بھی ہے کہ جن پر حج فرض ہو گیا ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں، اس مادیت کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بچ جائے یا حج نہ کرنا پڑے، پیسے بچ جائیں، یا ان کو خبر نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے. ان کو علم اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں. اس لیے میں نے یہ شروع کیا تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے. جن پر حج فرض ہو گیا اور ان کے پاس صاحب استطاعت ہو گئے، وہ فوری حج کریں، ابھی ارادہ کریں، ابھی ٹکٹ کا بندوبست کریں فوری طور پر. وجہ کیا ہے؟ یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی. آگے تو جہاں فرما رہے جب کوئی حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر جاتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے، ان کی میزبانی اللہ خود کرتا ہے. اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں. اب آپ دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے. عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ جو اس سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو حج میں جو دعائیں کی جاتی ہیں شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. اور واقعی میں نے یہ کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تجربہ کیا ہوگا. ایک مرتبہ میں یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے سامنے، یہ بھی گواہ ہے، اس میں یہ بھی موجود تھا. یہ میرے گھر میں محفل تھی، میں نے عمرے پہ جانا تھا. اس سے پہلے ایک ہمارے ساتھی ہیں، بڑے اعلیٰ آفیسر ہیں، وہ میری محفلوں میں بھی آتے ہیں، تعلیم کے محکمے میں رہے، وہ بڑے عاشق رسول ہیں. تو ان دعوت دی میں نے جو احباب نے ہمارے وہ بھی آئے، تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آپ نے میرا ایک پلاٹ ہے وہ بک نہیں رہا، تو آپ نے وہاں جا رہے ہیں تو دعا کر دی. کافی دیر ہوگی میں لگا ہوں لیکن ابھی تک وہ بکا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بک جائے تاکہ میں اپنی جگہ تو اپنا بنا لے بچوں کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاء اللہ تعالیٰ جا کے دعا کروں گا. ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور مجھے وہاں پر جا کر ایسے مقام پر دعا کی جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور فرماتا ہے. میں نے جا کر وہاں پر دعا کی حضور کی بارگاہ میں. تو اب جو دعا کی تھوڑی دیر کے بعد ان کو میں نے بتا دیا میں نے دعا کی، آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ان کا فون آ گیا، کافی عرصہ ہو گیا تھا وہ نہیں بک رہا. اب آپ نے جو دعا کی ہے تو مجھے فون آ گیا ہے، اب وہ بک گیا ہے. لیکن یہ اثر ہوتا ہے دعا. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. جو حج اور عمرہ کے لیے رمضان مبارک ویسے حج کے برابر ہے. تو ہم ہر جگہ پر ہر ایک کسی کو کہتے ہیں دیکھیے اللہ پاک نے مجھے وہ پلاٹ بک گیا، لیکن ان کی دعا سے بس اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. سوید الحکیم لا یخلو علی الحکمہ، یہ تو واسطہ بنتا ہے. کوئی فرق اللہ تعالیٰ جب کام کرنا چاہتا ہے کسی واسطے سے وسیلے سے کرتا ہے. لیکن میں جو اب آپ بتا رہا ہوں، جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر میری اپنی پریکٹس ہے، اپنا تجربہ ہے. کہ دیکھیے آپ کا کیا ارشاد ہمارے حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اس سے وہ دعا کریں تو ان کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. اگر اس سے بخشش طلب کرے تو انہیں بخش بھی دیتا ہے. وہاں جا کے انسان اپنے بھی بخشش کی دعا بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے. اس کا مطلب وہ دعائیں بھی اس لیے قبول ہوتی ہیں، اس کی اپنی بخشش بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا کے ارشاد فرمایا یہ تینوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عدی ابن حمرہ زہری وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
آگے تو جہاں کو مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا. اب صحابی وہ راوی روایت کر رہے ہیں اور آگے تو جہاں کی جو دعا حضور نے فرمائی اس کا ذکر کر رہے ہیں. کیا دعا کی؟ اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہا مکے کی فضیلت کیا ہے جہاں پر آپ حج کے لیے جاتے ہیں. اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کا گھر وہاں پر بلکہ مصطفیٰ کے گھر وہاں پر مکہ میں حضور پیدا ہوئے. اگر مجھے تجھ سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی آگے تو جہاں نے فرمایا جو اپنے گھر میں نماز پڑھے. اب مکہ اور مدینہ ہم جاتے ہیں وہاں مسجد حرام ہے اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے، وہاں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ملتا ہے، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب، جو اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب، جو کسی جامع مسجد، یہ جامع مسجد کہتے ہیں جہاں جمعہ ہو، آپ کی مسجد ہے جامع مسجد عین کے ساتھ، عین ہے نہیں، بعض آپ لکھا ہوتا ہے جامعہ، اردو یونیورسٹی کو کہتے ہیں. جامع سے مراد عین کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ جامع یعنی جمعہ جہاں پر ہو. اب اس نماز کا ثواب وہاں پڑھنے کا کتنا ہے؟ وہ حضور نے فرمایا کہ اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو جامع مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھے اسے 50,000 نماز کا ثواب ہے. اور جو مسجد حرام میں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف وہاں جا کر نماز پڑھے اسے 1,00,000 کا نماز ہے. 1,00,000 ایک نماز کا ثواب ہے. جو 40 نمازیں پوری کر لے اس کا حال کیا ہوگا. اسی وجہ سے تو بخشش ہو جاتی ہے، اس کو ثواب اتنا پہاڑ جتنا مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو ایسے ہے جیسے آپ جنت میں چلے گئے. تو حج عمرہ کر کے جب آپ آتے ہیں تو جنت سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے. اور میرے ایک حدیث میں یہ بھی ہے حضور نے فرمایا جو خلوص نیت سے میری زیارت کے لیے، میں آخری حدیث سے سنا رہا اور اس سے آپ اندازہ کریں جب آپ نے مدینہ جانا ہے، ایک تو میں نے ثواب کی بات کی، ثواب کی نیت سے نہیں جانا کیونکہ ثواب تو آپ کو مل ہی جانا ہے. کس نیت سے جانا ہے وہ نیت بھی مصطفیٰ نے بتایا. آگے تو جانے پر جب مدینہ آؤ میرے پاس تو کیا نیت لے کر آؤ، اور یہ نیت لے کر آؤ گے تو اجر کیا ملے گا. فرمایا کہ خلوص نیت سے میری زیارت کے لیے آئے تو مصطفیٰ کی زیارت، قبر مصطفیٰ کی زیارت کی نیت سے جانا. میں مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور قیامت کے روز وہ شخص میری ہمسائیگی میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. اور جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی، رہائش اختیار کی اور اس کی سختی پر صبر کیا تو قیامت کے روز میں اس پر گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. اور جو شخص حرمین شریفین، حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں میں سے کسی ایک میں وفات پا گیا، فوت ہو گیا مکہ یا مدینہ میں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوگا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آگے تو جہاں نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی. یہ حدیث بعد آخری 2 حدیثیں جس میں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جب آپ نے مدینہ جانا ہے تو مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کی نیت سے جانا ہے. بعض لوگ اس کے قائل نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ پتھر پر لکیر ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ مصطفیٰ ضمانت دے رہے ہیں جو میری قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ آیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کا شفیع بن جاؤں گا اور وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، دوسرا یہ بھی سن لیں، تو مصطفیٰ کی زیارت کی نیت سے نہ گیا مدینہ پاک، صرف ثواب کی نیت سے گیا، نمازیں پڑھنے کے لیے گیا، سیر و تفریح کے لیے گیا، جو وہاں مدینہ سے بھی ہوا تھے، لیکن مصطفیٰ کی زیارت، قبر کی زیارت کی نیت سے نہ گیا تو آگے تو جہاں کی ناراضی کا وہ بھی سن لیں. حضور نے کیا فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری قبر انور کی زیارت نہ کی
ویسے واپس آ گیا یا نیت سے گیا وہاں مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، ظلم کیا، زیادتی کی، وہ مجھے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اسے میری شفاعت کہاں ملی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت شریفین کی زیارت کے لیے، اور ساتھ مصطفیٰ کی قبر انور کی زیارت کے لیے سے جائے تاکہ مصطفیٰ کی شفاعت ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔